پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے نصرانیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، چونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اہل کتاب کے تعلق سے بیان کی، یہودیوں کے تعلق سے بیان کی، نصرانیوں کے تعلق سے بیان کی کہ یہودی لوگ، نصرانی لوگ یہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ حضرات، آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان تو یہودی سے 10 قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ حضرات، یہودی لوگ تو اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج دولہ شاہ کا مزار ہے، مسلمانوں کے پاس طوطا شاہ کا مزار ہے، مسلمانوں کے پاس آج بلی شاہ کا مزار ہے، پاگل شاہ کا مزار ہے۔ حضرات، نہ جانے کس کس کا مزار ہے۔ مسلمان ان مزارات پر جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بعض مزارات تو ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ان کے اندر کوئی دفن ہے بھی یا نہیں۔ حضرات، اس انداز سے آج مسلمان شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، رکوع ہو تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حضرات، یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات، مسلمان اس معاملے میں 10 قدم یہودیوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، اہل کتاب میں سے جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا تھا، جب کوئی نیک انسان مر جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ لوگ اس انسان کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اس مسجد کے اندر بہت ساری تصویروں کو رکھ دیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں، مخلوقات میں سب سے بری مخلوق ہے۔ حضرات، یہودی لوگ اگر اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کر کے، ان کو سجدہ گاہ بنا کر کے یہ سب سے برے لوگ ہو سکتے ہیں، تو کیا مسلمان نہیں ہو سکتے؟ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف رجوع کریں، ان مزارات کی حقیقت کو سمجھیں اور شرک و بدعات کی حقیقت کو سمجھیں اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اور شرک کے وسائل یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، انسان ملعون بن جاتا ہے۔ وقال تعالی فی کلامہ المجید، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ اعمال جو لعنت کا موجب بنتے ہیں، اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں 2 باتیں بیان کی گئی تھی، ایک حق کو چھپا لینا
واضح دلائل کو چھپا لینا، اور دوسری بات برائی سے منع نہ کرنا، برائی سے نہ روکنا، یہ دونوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، انسان کے اوپر اللہ کی مار پڑتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز یاد رکھیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی مار پڑتی ہے، تیسری چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی مار پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے، انسان مردود بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ایسے لوگوں کے اوپر اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایذا کون پہنچا سکتا ہے، اللہ کو تکلیف کون پہنچا سکتا ہے؟ حضرات یاد رکھیں اللہ کو کوئی بھی ایذا نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حضرات کچھ چیزیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی ارتکاب کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، جیسے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ حضرات اگر کوئی انسان یہ بات کہے کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، رحمان کے پاس اولاد ہے، رحمان کا بیٹا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ نے فرمایا اے کفار و مشرکین تم نے بہت ہی بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہے، تم نے بہت ہی بڑا بھیانکر جرم کا ارتکاب کیا ہے، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے، تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، چونکہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرات اگر کوئی انسان رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرے، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اگر کوئی انسان اس انداز کا کوئی دعویٰ کرے تو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی اللہ کا معاون و مددگار ہے، کوئی اللہ کا شریک ہے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحمان ناراض ہوتا ہے۔ حضرات آج آپ دیکھیں لوگ کس کس کو معبود بنا رکھے ہیں۔ کوئی تو سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی تو ندی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، ہاتھی کے سونڈ کے سامنے کوئی انسان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ ندی نالوں کو، نہروں کو لوگ اپنا معبود بنا لیتے ہیں، لوگ گائے کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، لوگ نہ جانے کن کن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کفار و مشرکین سے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ہونے کے بارے میں گمان کیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو پکارو تو صحیح۔ یہ گائیں، یہ ندیاں، یہ نالے اور اسی طریقے سے سورج، یہ چاند، یہ مورتیاں، یہ پتھر جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو، ان کو تم پکارو تو صحیح۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر یہ ذرہ برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ حضرات ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چونٹی سے بھی کم تر چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ آپ جب اپنا ہاتھ زمین پر مارتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دھول لگ جاتا ہے، اس دھول کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ معبودان باطلہ جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، یہ لوگ آسمان و زمین کے اندر ذرہ برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ اللہ نے فرمایا ان معبودان باطلہ کے لیے زمین کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وما له منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا معاون و مددگار بھی نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ اللہ کے پاس شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس انسان کے لیے جس کے لیے شفاعت کی رحمان اجازت دے دے۔ حضرات اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے، گائے کو، پتھر کو، مورتی کو، اگر کوئی انسان ہاتھی کے سونڈ کے سامنے، اگر کوئی انسان پتھر کی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رحمان ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ زمانے کو گالی دینا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحمان ناراض ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو دیکھیں ماہ رجب کے اندر کس انداز سے لوگ اپنے فیلنگ کو پیش کرتے ہیں، اپنے احساسات کو پیش کرتے ہیں۔ ماہ سفر کو تو لوگ منحوس ہی سمجھتے ہیں۔ 13 تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ کے بارے میں کس قدر لوگ غلط عقائد اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ارے ان تاریخوں کے اندر، ان ایام کے اندر شادی بیاہ نہ کی جائے، کاروبار کی شروعات نہ کی جائے، کیوں؟ اگر ہم کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی منافع نہیں ہوگا۔ حضرات آج لوگ ایام کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، اگر کوئی انسان کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اگر کوئی انسان کسی سال کو منحوس سمجھتا ہے، یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رحمان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحمان ناراض ہوتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر،
اس طور پر کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات و دن کو پلٹتا ہوں۔ تو حضرات، مہینے کو گالی دینا، کسی ہفتے کو گالی دینا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رحمان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحمان ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جائے، آپ کی شان میں توہین کی جائے، آپ کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کے گستاخانہ کارٹون بنائے جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالے جائیں۔ حضرات، کفار و مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکلیف بھی دیتے تھے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دیتے تھے۔ زبان سے کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ارے محمد تو شاعر ہیں، محمد تو جادوگر ہیں، محمد تو کائن ہے۔ اس انداز کی باتیں کفار و مشرکین کہا کرتے تھے، جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ کفار و مشرکین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذا بھی پہنچایا۔ طائف کے میدان میں آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی، آپ کو لہولہان کیا گیا۔ میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گردن کے اوپر چادر ڈال کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اور اسی طرح کئی مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لیوا حملے کیے گئے۔ حضرات، اس انداز سے کفار و مشرکین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچائی۔ منافقین نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کا کان تو ہلکا ہے، نبی تو ہر بات سن لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نبی تو صرف وہی باتیں سنتے ہیں جو تمہارے لیے مفید ہوتی ہے، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ نبی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نبی تو مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضرات، اگر کوئی انسان اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر کوئی انسان رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان ملعون بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مار انسان کے اوپر پڑتی ہے۔ حضرات، آج آپ دور حاضر میں نہیں دیکھ رہے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی تو جیل میں سڑ رہا ہے، کوئی تو فٹ پاتھ میں سونے کی بات کر رہا ہے، کوئی تو خودکشی کرنے کی بات کر رہا ہے، کسی کو تو پارٹی سے نکال ہی دیا گیا ہے۔ حضرات، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایسے ملعونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، اللہ کی مار پڑ رہی ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی انسان اللہ کی شان میں گستاخی کرے، جو بھی انسان نبی کی شان میں گستاخی کرے، ایسے انسان کے اوپر اللہ کی مار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے، وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی پاک دامن مومنہ اور گناہوں سے غافل عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا۔ کسی پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جو پاک دامن گناہوں سے غافل مومنہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر آخرت میں بھی لعنت کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ حضرات، یہاں پر جو عورت کی صفت بیان کی گئی وہ ایک صفت غافلات، عورتیں گناہوں سے غافل ہوا کرتی ہیں۔ حضرات، آج کی عورتیں غافلہ نہیں ہیں، آج کی عورتیں گناہوں سے غافل نہیں ہیں۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہر عورت کے پاس موبائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسٹاگرام میں جتنی آئی ڈی عورتوں کی ہے اتنی آئی ڈی شاید مردوں کی ہو۔ ٹک ٹاک کا آپ مشاہدہ کریں، جتنے ویڈیوز عورتوں کے موجود ہیں، حضرات اتنے ویڈیوز مردوں کے موجود نہیں ہیں۔ آپ فیس بک کا مشاہدہ کریں، آپ یوٹیوب کا مشاہدہ کریں، کتنے ویڈیوز ان کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ حضرات، آج کی عورتیں غافل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ بھی پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان کی دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ بھی پاک دامن مومنہ عورتوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اس دنیا کے اندر بھی لعنت برستی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر آخرت کے اندر بھی اللہ کی لعنت برسے گی۔ اور حضرات، اسلام کے اندر عورتوں کا ایک الگ مقام ہے۔ اسلام نے عورتوں کی عزت کی ہے، اسلام نے عورتوں کو ایک رسپیکٹ دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی، اسلام نے عورتوں کا اتنا احترام کیا کہ اتنا احترام، اتنی عزت کسی اور مذہب کے لوگوں نے، کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پاک دامن مومنہ عورت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی مومنہ عورت کی عزت کو تار تار کرتا ہے، ایسا انسان اگر 4 گواہی نہ لے آ پائے، ایسے انسان کو اسلام کہتا ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، وہ لوگ جو پاک دامن مومنہ عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، زنا کاری کی تہمت لگاتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان کی شان میں عیب جوئی کرتے ہیں، لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر اس کے بعد 4 گواہوں کو نہیں لے کر کے آتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 80 کوڑے مارنے کے بعد ان کا نام کورٹ کے اندر لکھ لیا جائے گا، اور بعد میں اگر یہ انسان کسی معاملے کے اندر گواہ بن کر کے جائے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے فرمایا یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے نفس کا اصلاح کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، اگر کوئی انسان کسی مومنہ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ ایک ایسا انسان ہے جو ملعون بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، 5ویں چیز جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی مار پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ ہے شرک اور شرک کے وسائل کو اختیار کرنا۔ شرک اور شرک کے وسائل کو اختیار کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، انسان کے اوپر اللہ کی مار پڑتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے نصرانیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، چونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اہل کتاب کے تعلق سے بیان کی، یہودیوں کے تعلق سے بیان کی، نصرانیوں کے تعلق سے بیان کی کہ یہودی لوگ، نصرانی لوگ یہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ حضرات آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان تو یہودی سے 10 قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ حضرات یہودی لوگ تو اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج دولہ شاہ کا مزار ہے، مسلمانوں کے پاس طوطا شاہ کا مزار ہے، مسلمانوں کے پاس آج بلی شاہ کا مزار ہے، پاگل شاہ کا مزار ہے۔ حضرات نہ جانے کس کس کا مزار ہے۔ مسلمان ان مزارات پر جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بعض مزارات تو ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ان کے اندر کوئی دفن ہے بھی یا نہیں۔ حضرات اس انداز سے آج مسلمان شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، رکوع ہو تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حضرات یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں، یہ مسلمان کے اعمال ہیں۔ حضرات یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات مسلمان اس معاملے میں 10 قدم یہودیوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، اہل کتاب میں سے جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا تھا، جب کوئی نیک انسان مر جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ لوگ اس انسان کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اس مسجد کے اندر بہت ساری تصویروں کو رکھ دیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں، مخلوقات میں سب سے بری مخلوق ہے۔ حضرات یہودی لوگ اگر اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کر کے، ان کو سجدہ گاہ بنا کر کے یہ سب سے برے لوگ ہو سکتے ہیں، تو کیا مسلمان نہیں ہو سکتے؟ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف رجوع کریں، ان مزارات کی حقیقت کو سمجھیں اور شرک و بدعات کی حقیقت کو سمجھیں اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اور شرک کے وسائل یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، انسان ملعون بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک چھٹی چیز یاد رکھیں، غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی مار پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کس انداز سے 11ویں والے مہینے میں بڑے بڑے جانوروں کو خریدا جاتا ہے، موٹے موٹے بکروں کو خریدا جاتا ہے، موٹے موٹے بیلوں کو خریدا جاتا ہے، اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پیرانے پیر کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر اسی انداز سے قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے جس انداز سے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرے۔ یہ ذبح کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد غیر اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، مقصد
پیران پیر کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، پیران پیر کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا، پیران پیر کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلانا، غیر اللہ کے نام پر بریانی کھلانا، غیر اللہ کے نام پر دیگر کھانے کا اہتمام کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان ملعون بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، انسان ملعون بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ساتویں چیز یاد رکھیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی مار پڑتی ہے، ساتویں چیز 3 گناہ ہے، 3 چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان 3 چیزوں کا ارتکاب کرے تو انسان ملعون بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دے، اور اسی طرح دوسری چیز قطع رحمی کرے، رشتہ داری کو توڑ دے، اور تیسری چیز زمین کے اندر فساد پھیلائے۔ یہ 3 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے پختہ عہد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، انسان رات میں بستر پہ سوتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے کہ نماز کل سے نہیں چھوڑوں گا، لیکن کل پھر ہو کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ انسان سوتے ہوئے اللہ سے عہد کرتا ہے میں صبح اٹھ کر کے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کروں گا، لیکن انسان صبح اٹھتا ہے دوسروں کو پریشان کرتا ہے، انسان دوسروں سے گالی گلوچ کرتا ہے۔ حضرات اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دینا، اور اسی طرح وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وہ لوگ جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرات آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کسی لڑکی کی شادی کی بات ہوئی، 10-20 لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لڑکے والوں کے گھر تک پہنچتے ہیں اور رشتہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے رشتے کو توڑنا اسلام کی نظر میں بہت ہی بڑا جرم ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یہ 3 طرح کے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم اللعنہ، ان تینوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے، یعنی ان لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات تو یہ 3 گناہ ہیں، عہد کو توڑ دینا، قطع رحمی کرنا، اور اسی طرح زمین کے اندر فساد پھیلانا، یہ 3 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی مار پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی پھٹکار پڑتی ہے اور انسان ملعون بن جاتا ہے۔ حضرات وقت ہو چکا ہے اور باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز، آئندہ کی جو باتیں ہیں آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو برائی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔